کیا مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر گھٹنے ٹیک دیے؟ وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیری رہنماؤں کی آل پارٹیز کانفرنس بلا لی۔ جموں کشمیر کی رہنما محبوبہ مفتی نے دعوت نامے کی تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ کل جماعتی کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی پرانی حیثیت بحال کرنے کے حوالے سے بات چیت کا امکان ہے۔ کل جماعتی کانفرنس 24 جون کو ہوگی اور مودی اس کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ اہم کانفرنس 24 تاریخ کو ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کی پرانی حیثیت بحال کرنے کے حوالے سے بات کیے جانے کا امکان ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ امجد شعیب صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا، کیا بھارتی رویے میں کچھ لچک دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو 24 جون کو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، کل جماعتی کانفرنس، اس میں امکان یہ ہے کہ کشمیر کی پرانی حیثیت بحال کرنے کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پرانی حیثیت تو نہیں، لیکن مزید کچھ آگے جو اقدامات کرنے ہیں ان کے بارے میں پاسبلٹی ہے کہ کچھ کیا جائے۔ جن لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے وہ وہی پرو انڈیا پارٹیز ہیں، حریت والوں کو تو بلایا نہیں گیا، تو جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو باہر رکھا گیا۔ سے پہلے یہی پہ بدلیت تھی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کشمیر کی جو ڈیموگرافک اسٹرکچر تھا اس کا، یا آبادی کا تناسب تھا، وہ بدل دیا انہوں نے۔ 35 لاکھ ہمارے فارن آفس کے مطابق 35 لاکھ لوگوں کو شہریت دے دی ہے کشمیر کی، جو کہ وہاں رہتے نہیں ہیں اور ہندو ہیں، کوئی کیرالہ میں ہے، کوئی کہیں ہے۔ ان کے پاس اب ووٹنگ رائٹس ہو گئے کیونکہ وہاں کے شہری ہیں۔ جب ووٹر لسٹ بنے گی تو ان لوگوں کو ووٹنگ رائٹ ہوگا۔ اب یہ جو پرو انڈیا پارٹیز ہیں ان کو بلا کے، تو بھارت اگر ان سے یہ کہتا ہے کہ ہم ریاست بحال کرنے لگے ہیں اور یہ بحال کرنے لگے ہیں کہ آپ کی اسمبلی، جس طرح باقی بھارت کی پوری اور ریاستوں میں ہے اسمبلی، اسی طرح آپ کو بھی ایک اسمبلی واپس آ جاتی ہے۔ لیکن اس اسمبلی میں جو لوگ آئیں گے ان کے چناؤ کے لیے، الیکشن کے لیے، وہ 35 لاکھ ووٹ وہ ہوگا جو ہندو کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب بن تو جائے گی اسمبلی، لیکن یہاں پہ ہندو ڈومینیٹڈ ایک گورنمنٹ آئے گی کیونکہ ہندو ووٹر زیادہ ہے۔ تو انہوں نے در حقیقت کشمیر کا اسٹرکچر بدل دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انہوں نے نئی کانسٹیٹوئنسی بنا رہے ہیں جہاں پہ کہ کشمیر کا اپنا ووٹ جو ہے، اندر جو وادی ہے کشمیر جہاں مسلمان ہیں، ان کی سیٹیں کافی کم ہو جائیں گی۔ ان کے پاس 44 سیٹس تھیں اور میرا خیال ہے وہ 44 سے کم ہو کے تو وہ تقریباً 30-32 رہ جائیں گی۔ تو یہ اپوزیشن بن جائے گی ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی، اور باقی جو ہیں وہ میجورٹی پارٹی بن کے تو پارلیمنٹ میں ہمیشہ آ جائے کریں گے۔ سو انہوں نے وہ جھگڑا کہ جی کانگریس کولیشن گورنمنٹ بنائے، نیشنل کانفرنس کے ساتھ مل کے، یا بی جے پی بنائے، انہوں نے وہ دھندے ختم کر دیے۔ اب ہمیشہ کے لیے وہاں پہ ہندو گورنمنٹ جو ہے اس کے آنے کے چانسز۔ صحیح۔ امجد شعیب صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ غضنفر علی صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا، 24 جون کو یہ کانفرنس بلائی ہے بھارتی وزیر اعظم نے، اور کل جماعتی کانفرنس ہے جس میں کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور بھارتی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کشمیر کی پرانی حیثیت ہے اس کو بحال کرنے کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا توقعات ہیں؟ توقع تو کوئی اچھی نہیں ہے، اور کیونکہ جو بھارت نے جو ڈرامہ رچایا تھا، جس طرح انہوں نے 375 کو انر کیا تھا اور ختم کیا تھا، اور اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں، اور ان جو اقدامات کیے گئے ان میں سب سے بڑا جو انہوں نے ایک وہاں پہ کشمیر کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کشمیر کے اندر جو کچھ کیا ہے وہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ مسلمان ویلی میں، جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں کی آبادی سے زیادہ تھی، اور آج وہاں پہ پرسنٹیج کافی فیوریبل ہے، وہاں انہوں نے جو ڈیموگرافک اسٹرکچر اس کو چینج کرنے کی کوشش کی، اس کو بدلنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگوں کو جا کے، نہ صرف سری نگر میں بلکہ سری نگر سے اوپر آپ جائیں تو انتلاگ اور پوش پورا، اس کے نزدیک بھی لوگوں کو آباد کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کیونکہ ایک پریشر ہے، اور اس پریشر کے تحت آپ نے دیکھا ہوا، پریشر جو ہے وہ انٹرنلی بھارت میں جنریٹ ہو رہا ہے کہ بھارت کے اندر جو ایک تو کووڈ کی جو سچویشن ہے اس کے حساب سے جس طرح گورنمنٹ کی پالیسیز کو جس طرح مودی نے ہینڈل کیا ہے، اس کے اندر نہ تو اکنامکلی اور نہ سوشلی، نہ ایک ڈومیسٹک پالیسی کی طور پہ کوئی ایک ربط یا ایک روابط ایک بہتری نظر آ رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بھارت کا
भारत के ऊपर जो नुक्ताचीनी है वो खास तौर पे कोविड के हिसाब से, और गवर्नमेंट जिस तरह कोविड को हैंडल किया और जिस तरह वहाँ पे लोगों को तैयार व मददगार छोड़ा गया, उससे बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी हो रही है और बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है जिसमें भारत का असल चेहरा दिखाया गया। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, ये भी एक कोशिश है दुनिया की जो तवज्जो है उसको डिफ्लेक्ट करने की, उसको कश्मीर से उस तवज्जो को हटाने के लिए और एक मैसेज ऐसा भेजने के लिए कि जी भारत जो है वो मसले का हल निकालना चाहता है। क्योंकि उधर से चाइना ने भी पाकिस्तान ने जो अपना क्लेम तो जाहिर किया, लेकिन चाइनीज भी चाइना की हुकूमत उस कदम को नहीं मान रही है, उस इक़दाम को नहीं मान रही है जो भारत की हुकूमत ने 375 या कश्मीर की हैसियत को ख़त्म करने के हिसाब से किया है। और आपको पता है कि चाइना की फौजें जो हैं वो किस तरह भारत की सरहदों पे और मौजूद है वहाँ पर, उन जगहों पे जिसको किसी ज़माने में भारत अपना इलाका कहा करता था। इसके ऊपर एक मेरी नज़र में एक ऐसी कोशिश है जिसके ज़रिए से वो अपने ऊपर जो मुख्तलिफ अवामिल के हिसाब से जो नुक्ताचीनी हो रही है उसको डिफ्लेक्ट करना चाहता है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये समझना, ये कहना कि भारत उसकी हैसियत को तब्दील कर देगा, वो मेरा ख्याल इमीडिएटली फौरन उसकी कोई इंडिकेशन जो है वो भारत के हुकूमत की ये तरफ से, भारत के प्रेस की तरफ से नहीं आई, नजर आई है। अब देखना ये कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कश्मीरी वहाँ पर जो सैयद अली गिलानी से लेके जितने नीचे लीडर सबको पाबंद सलासिल रखा गया, बल्कि उनको ही पाबंद सलासिल नहीं किया गया, उनकी मूवमेंट पे चेक। जी हाँ बिल्कुल, और जो सर मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको मदऊ ही नहीं किया गया। साथ रहिएगा, गजनफर अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया नादिर मीर साहब आपके वक्त का। सर कितने % चांसेस हैं कि कोई मुस्बत तब्दीली भारतीय जो गवर्नमेंट है कश्मीर के हवाले से ले सकती है, या ये सिर्फ एक स्टंट होगा दिखाने के लिए? स्टंट तो भारत 1947 से पहले का कर रहा है कश्मीर पे। सवाल ये है कि अगर भारत जो पाकिस्तान को और कश्मीरियों को और भारत के कुछ लोगों को और दुनिया को बेवकूफ कॉन्स्टेंटली बना रहा है कंसिस्टेंटली कश्मीर पे, अगर वो ये मान भी जाता है, मतलब फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, अगर हम ये मान भी लें कि वो ये 35A या जो आर्टिकल रिवोक किया वो दोबारा कर भी दे, तो क्या कश्मीर का मसला हल हो गया? क्या ये मसला था कश्मीर का कि वो आर्टिकल ना हो? कश्मीर का मसला तो ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाय इंडिया। हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट ने कश्मीर पॉलिसी इसीलिए दी थी, कश्मीर इज पाकिस्तान। जब आप कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कहेंगे तो फिर आप उसके मुताबिक बात करेंगे। अगर आप उसको समझेंगे नहीं हमारा हिस्सा और कहेंगे हाँ वो मसला कश्मीरियों का और भारत का और बाकी दुनिया का है, तो फिर आप इस तरह करते रहे 70 सालों से स्टेटमेंट देते रहेंगे, पॉलिसीज बदलते रहेंगे, जो हो रहा है वो आउट ऑफ बॉक्स इन बॉक्स वो होता रहेगा। क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान ने क्या करना है इसके ऊपर? पाकिस्तान शुड हैव वन स्टांस, एक पाकिस्तान ने स्टांस लेना है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इंडिया डज। मिसाल के तौर पे जैसे अभी बात की गई और वैसे भी सबको मालूम है कि इंडिया डेमोग्राफी या आबादी बदल देता है, बॉर्डर एरियाज में हिंदूज को ले आता है या कुछ और कर देता है, या ऐसी सूरत हाल पैदा कर देता है यहाँ प्लेबिसाइट जो हम कराना चाहते हैं या 70 साल से बात हो रही है और वो भी कश्मीर का मसला हल ना कर सके, तो फिर क्या सोल्यूशन है आपके पास? सबसे पहले आप पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर करें। पाकिस्तान हैज टू क्लेम कश्मीर, जो हम करते नहीं, और हम नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट में कह रहे हैं क्लेम कश्मीर के ये अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है। जो पार्टीशन पे ज्यादती और जुल्म हुआ कश्मीरियों से और पाकिस्तानियों से वो ये था कि कश्मीर ने पाकिस्तान बनना था और हम इसी पे कायम हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ वो 35A रखता है नहीं रखता, आबादी बदलता है, कुछ और करता है या नहीं करता है या किससे बात करता है, आप एक स्टांस पे कायम रहें ताकि कश्मीर की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको भी सपोर्ट हो और पाकिस्तान का जो कश्मीर पे क्लेम है उसको भी। ये समझने की बात है जो हम कहते हैं कि जिस तरह बात की जाती है और पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं कि मसला सिर्फ कश्मीरियों का है और भारत का। इट इज नॉट लाइक दिस। पाकिस्तान इज अ पार्टी टू दिस डिस्प्यूट। पाकिस्तान का आजाद कश्मीर भारत ने आपको गिफ्ट या तोहफा नहीं दिया था। आप देखें कि किस तरह तारीख से किस तरह आजाद कश्मीर पाकिस्तान को मिला, और अभी जब भारत ने दोबारा कोशिश की लद्दाख में 62 में और अभी दोबारा, तो चाइना ने कैसे उसके साथ सलूक किया। तो कहने का मतलब ये है वी शुड हैव वन पॉलिसी, कश्मीर इज पाकिस्तान। सही, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी क्लियर रखना होगी।
نادر میر صاحب ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشال ملک صاحبہ، حریت رہنما ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ آپ کے وقت کا۔ 24 جون کو یہ کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے کل جماعتی، اور اس میں مختلف جو لیڈران ہیں انہیں مدعو بھی کیا گیا ہے۔ نریندر مودی اس کی صدارت کریں گے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ہٹ دھرمی کم دکھائی دے گی بھارتی رویے میں، اور جو دنیا ہے صرف اس کو دکھانے کے لیے یہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس وقت انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ ہے مودی کے اوپر اور اس کی گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ یہ جس طرح کی پالیسیز ہندوتوا کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، نہ صرف سب سے پہلا جو ان کا ایکشن تھا جو شہرہ کاٹی ہے انہوں نے آرٹیکل 370 کی، اس کے بعد جو کشمیریوں کا لاک ڈاؤن اور نسل کشی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی مسلم لاز، اینٹی مائنورٹی لاز جو انہوں نے پاس کی ہیں، وہاں پہ جو کچھ وہاں پہ ایک بحران مچا ہوا ہے۔ پھر کورونا کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں جس طرح ایک قہر ٹوٹا ہے ہندوستان کی عوام کے اوپر، آکسیجن کے سلنڈرز نہیں تھے، تو اوور آل اکانومی کولیپس کر رہی ہے، انٹرنیشنل پریشر ہے، پھر ایکسٹریمزم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور ایکسٹریمزم کی مائنڈ سیٹ کی لیڈرشپ آ جائے جو ایک دہشت گرد ہے RSS، جو بہت سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہی ہے پچھلے 70 سالوں سے، تو ایسی سرکار پورے خطے کی تباہی کا مرکز بن سکتی ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر کے خدا نخواستہ کوئی نیوکلیر ایکسچینج ہو جائے، تو اس لیے انٹرنیشنل پریشر بہت ہے ہندوستان کے اوپر، جس کی وجہ سے، اور انٹرنل سچویشن بھی ان کی بہت ہی ویک ہے، تو اس وجہ سے یہ کال کی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پریشر کی وجہ سے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ بہت شکریہ مشال ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور امجد شیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔